وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف جس کا صدیوں سے مدارس دینیہ کے اندر درس چلتا ہے، دورہ حدیث شریف کی کلاس میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر، اور آپ نے یہ جو بخاری شریف آپ کے سامنے موجود ہے جس کے اندر 7275 احادیث ہیں، اور اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تو 4000 احادیث آتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اس کتاب کا باب باندھتے تو اس سے پہلے نوافل کی ادائیگی فرماتے تھے. یہ آپ کا ایک عمل اس کے اندر رہا اور صالحیت رہتی ہے. بخاری شریف کا جو امام بخاری نے نام رکھا وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو یہ اس کو جامع کا نام بھی دیا گیا ہے، مسند، صحیح، مختصر. تو یہ نام جو رکھا گیا ہے ویسے ہم صحیح البخاری کہہ دیتے ہیں، اور ایک عمومی بات چلتی ہے کہ اس کو صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے. تو امام بخاری کی جو حدیث صحیح کی جو شرط ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا اس میں منہج کیا ہے. بخاری شریف کے اندر صحیح احادیث کی شرط کیا ہے، جب شرط بخاری کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں آگے آتی ہیں انشاءاللہ. تو ابتداً آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، جب یہ حدیث کہتے ہیں تو یہ پھر 3 حال سے خالی نہیں ہوگی کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، یا حضور کے سامنے کیا گیا، یا حضور نے ایسا عمل کیا، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، حدیث مرفوع. اور اگر اس کی نسبت صحابی تک ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اور اگر اس کی نسبت تابعی تک ہو جائے تو اس کو مقطوع کہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھے کہ اگر کوئی گزرا ہوا واقعہ ہو اور صحابی اس کو بیان کر رہا ہو، یا کوئی حکم غیر مدرک بھی عقل ہو، عقل میں آنے والا نہ ہو، اور اس کو صحابی رسول بیان کر رہا ہو تو وہ بھی حکماً مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح اگر صحابی رسول یہ کہے کہ ہم حضور کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے تو وہ بھی مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. یہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 10 میں انہوں نے کیا ہے تو حضور کے سامنے کیا ہے تو یہ حدیث تقریری ہو جائے گی. سو حدیث کی تعریف یہ ٹھہری ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے قول، فعل اور تقریر، تو اس کو ہم کہیں گے حدیث. تقریر کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو رد نہیں فرمایا. اگر رد فرما دیں تو وہ منع کے اعتبار سے حدیث ہوگی، اور اگر آپ نے منع نہیں فرمایا تو ثابت ہونے کے اعتبار سے وہ حدیث ہوگی. تو حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، 3 درجے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ جس کو صحابی رسول بیان کرتا ہے اس کو بعض نے اس کو بھی حدیث کہا ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکات کے اندر کہا ہے کہ تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی بعضوں نے حدیث کہا ہے. تو اس اعتبار سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اقوال کو، ایسے افعال کو، ایسے تقریر کو بھی حدیث ان کی تشریح کے مطابق کہا جا سکتا ہے. پھر
حدیث مرفوع اس اعتبار سے یہ ہوگی کہ چار ہاتھ سے خالی نہیں ہوگی. یا تو اس حدیث میں ایسا یا حضور کے سامنے یا حضور نے خود فرمایا عمل, تو یہ قولی حدیث ہوگی, یا حضور کے سامنے کیا گیا, یا حضور کے سامنے کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں فرمایا. حضور کا قول ہوگا یا حضور کا فعل ہوگا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو عمل کیا گیا, حضور نے منع, یا ایسا اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہو کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابی رسول اگر ایسی بات کر رہا ہے یا ایسا قول بتا رہا ہے تو یہ حدیث مرفوع ہے. تو یہ چوتھی قسم آ جائے گی. حدیث مرفوع کی چار قسمیں بن جاتی ہیں: قول, فعل, تقریر, اور جو معنی مرفوع کا رکھے. اب اس کے آگے یہ بات سمجھ لیں کہ رد اور قبول کے اعتبار سے کسی حدیث کو رد اور قبول کرنے کے اعتبار سے حدیث دو ہاتھ سے خالی نہیں ہوگی کہ اس میں خبر دینے والے کی کہ جو صدق ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے, خبر دینے والا اس کی صداقت کو ترجیح دی جا رہی ہے یا نہیں. اگر خبر کی صداقت کو ترجیح ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ شرائط خمسہ, صحت کی شرائط خمسہ, حدیث صحیح کی جو 5 شرطیں ہیں: اتصال سند ہو, عدالت ہو, تام و ضبط ہو, شاذ نہ ہو, اور علت قادحہ, علت نہ پائی جائے. تو اتصال السندی بنقل العدل ضابطی من غیر شذوذ ولا علت, یہ صحت کی 5 شرطیں اس میں علی وجہ الاتم پائی جاتی ہیں یا نہیں. رد اور قبول کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ حدیث جو ہے اس کے اندر صداقت کو ترجیح ہے تو مقبول, اگر صداقت کو ترجیح نہیں ہے تو مردود ہوتی ہے. اگر صداقت کو ترجیح ہے تو پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شرائط خمسہ صحت کی علی وجہ الاتم پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر علی وجہ الاتم پائی جائے تو اس کو کہیں گے حدیث صحیح, یعنی صحیح لذاتی ہی. اور اگر اس کے اندر تام و ضبط کی کمی ہے, تام و ضبط کی کمی ہے, تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں کہ وہ تام و ضبط کی کمی تعدد طرق سے پوری ہو جاتی ہے یا نہیں. اگر تعدد طرق سے وہ کمی پوری ہو جائے تو صحیح لی گئی رہی, اور اگر وہ کمی تعدد طرق سے پوری نہ ہو تو تام و ضبط کی کمی رہ گئی, اس کو کہیں گے حسن لذاتی ہی. اور اگر تام و ضبط کے علاوہ دیگر اوصاف کی کمی ہے, اور دیگر اوصاف کے اندر یہ آتا ہے اس کے حافظے کا مسئلہ آ جاتا ہے, ایسے ہیں یہ علت قادحہ, وہ نہیں, وہ تعدد طرق سے بھی پوری نہیں ہوتی. یا اس کے اندر کذب کا معنی آ جاتا ہے, وہ بھی نہیں. اس کے اندر اگر حفظ کا مسئلہ آ جاتا ہے تام و ضبط کے علاوہ, تو اس کی عدالت کے اندر کوئی تھوڑا سا آ جاتا ہے مسئلہ, تو تام و ضبط کے علاوہ اگر اور اوصاف کی بھی کمی ہے تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں کہ وہ تعدد طرق سے کمی پوری ہو جاتی ہے یا اگر پوری ہو جائے تو حسن لغیر ہی, اور اگر تعدد طرق سے کمی پوری نہ ہو تو وہ ضعیف ہے, وہ ہے. تو ضعیف کا درجہ اس مقام پر جا کر آتا ہے. تو آپ رد اور قبول کے اعتبار سے یہ بات سمجھ گئے کہ اگر شرائط خمسہ صحت کی پائی جائیں تو صحیح لذاتی ہی, اگر اس کے اندر ایک وصف کی کمی ہے اور تعدد طرق سے وہ کمی پوری ہو رہی ہے تو صحیح لغیری, اور اگر وہ کمی پوری نہ ہو تو حسن لذاتی ہی, اور اگر ایک تعدد تام و ضبط کے علاوہ کی کمی ہے ایک اور وصف کی اور وہ تعدد طرق سے پوری ہو جاتی ہے تو حسن لغیری, اگر نہ ہو تو پھر ضعیف کہیں گے. ضعیف کو آگے پھر ہم اس رائے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر راوی پرتان ہے یا راوی کی طرف سے کچھ ہے. یا تو راوی پرتان ہوگا ضعف کی وجہ, یا تو راوی پرتان ہوگا یا راوی کی طرف سے کوئی عمل ہے. اگر راوی پرتان ہے تو جھوٹ کا تان ہے, اسے موضوع کہیں گے, حدیث موضوع من گڑت. یا اتہام بالکذب, جھوٹا تو نہیں ہے اس کو کہا جا رہا بلکہ یہ کہا یہ تہمت ہے, جھوٹ ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے باقی دیگر مقام پر, تو ایسے موقع پر حدیث میں بولا ہے جھوٹ نہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے تو ایسا ہوگا, تو اتہام بالکذب, تو یہ ہوگی متروک, اس کو کہیں گے. تو موضوع اور متروک میں فرق ہے, موضوع سے نچلا درجہ متروک آتا ہے. پھر اگر اس میں راوی پر جہالت کا تان ہے, راوی کے اوپر جہالت کا تان ہے تو اس کو کہیں گے مجہول. کیا کہیں گے؟ مجہول. اور اگر راوی کی طرف سے کچھ ہے
تو پھر دیکھا جائے گا راوی کی طرف سے دوسری روایت کی مخالفت ہے یا نہیں. راوی کی طرف سے اگر عمل ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کیا ہے, دوسری روایت کی مخالفت ہے یا اگر اس میں دوسری روایت کی مخالفت ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے, ثقہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے یا ضعیف اضعاف کی مخالفت کرتا ہے. اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو اسے کہیں گے شاذ, اور اگر ضعیف اضعاف کی مخالفت کرے تو اس کو کہیں گے منکر. اور اگر اس میں یہ غیر ثقہ اوثق کی مخالفت کر دے وہ مردود ہوتا ہے. تو دو اس میں چیزیں چلتی ہیں, یا تو ثقہ اوثق کی مخالفت کرے گا یا ضعیف اضعاف کی مخالفت کرے. اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو حدیث منکر, یہ بھی ضعیف کی قسم, اور اگر ضعیف اضعاف کی مخالفت کرے تو یہ حدیث منکر بن جاتی ہے. اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو یہ شاذ, اور اگر ضعیف اضعاف کی مخالفت کرے تو منکر ہو جاتی ہے. اگر اس میں دوسری روایت کی مخالفت نہیں تو پھر دو ہاتھ سے خالی نہیں کہ پھر موافقت ہوگی یا موافقت نہیں ہے. اگر موافقت ہے تو موافقت کو تلاش کرنا کہ اس روایت کے مطابق دوسری روایت بھی کوئی ہے, تو پھر یہ تلاش کرنے کو کہتے ہیں اعتبار, جو آپ کے مقدمہ بخاری میں اعتبار کا لفظ بولا گیا. اور اگر کوئی ایک ہی دو تتبع کے اندر آپ کو یوں ملا کہ اس کی تائید میں جو دوسری روایت آ رہی ہے اس کا صحابی بھی وہی ہے, تو دونوں حدیثوں کا راوی ایک ہی ہو گیا, بس سند بدلی, تو اس تائید کو جو ایک ہی راوی صحابی سے آئے اسے کہتے ہیں حدیث کو تابع, اور جس کی تائید ہو اسے مطبوع کہہ دیتے ہیں اس پر. اور اگر صحابی بدلے, راوی صحابی بدلے اور تائید میں آ رہی ہے وہ روایت تو اسے کہیں گے شاہد. امام بخاری اس کو کہیں گے والہ شواہدات, اس کے کچھ شواہدات بھی ہیں. تو تب ہوتا ہے کہ جب روایت کے اندر دوسری روایت کی موافقت ہے, تتبع ہوا, اعتبار ٹھہرا, تتبع کے اندر ایک ہی راوی, دوسری روایت میں بھی وہی ایک ہی راوی ٹھہرا صحابی, تو وہ ہوگی, اس کو ہم کہیں گے تتبع کو اعتبار سے تعبیر کریں گے. اور اگر ایک ہی راوی اسی روایت کی تائید میں آ رہا ہے تو اسے کہیں گے تابع, اور اگر دوسرا راوی صحابی آتا ہے تائید اس روایت کی کرتا ہے تو اسے ہم کہیں گے شاہد. اور اگر موافقت میں نہیں آ رہا, اب آیا کہ راوی کی طرف سے موافقت نہیں ہے, تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کی طرف سے یہ موافقت نہیں ہے, تو پھر راوی کی طرف سے خرابی ہے. موافقت نہیں ہے تو پھر خرابی ہے راوی کی طرف سے. دوسری روایت کی مخالفت نہیں, موافقت بھی نہیں, پھر راوی کی طرف سے عمل تو ہے, یہ عمل جو ہے راوی کا یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں متن یا سند کے اندر. اگر خرابی پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ خرابی کیسی ہے؟ اگر وہ خرابی ایسی ہے کہ وہ وہم دیتا ہے کہ اس نے سنا ہوا ہے, سما, وہم سما, اس نے یہ سنا ہوا ہے, تو اگر یہ وہم سما شیخ سے وہم پیدا کرے پھر سنا ہے شاید اس نے, حالانکہ سنا نہیں ہوتا, یعنی ڈائریکٹ جو تبع تابعی ہے وہ صحابی سے روایت کر رہا ہو, تو یہ تو بات درست نہیں ہوتی. اگر ایسا ہے وہم سما ہے تو پھر اس وقت جو وہم سما ہوگا وہ لفظن ہے یا مانن. اگر یہ لفظن ہے تو اسے ان کہتے ہیں, ان سے جو روایت ہوتی ہے اسے انا کہتے ہیں. اور اگر وہ مانن ہے, ایسا عمل اگر مانن ہے تو اسے تدلیس کہتے ہیں. یہ تدلیس کے پھر درجے ہیں, طبقات المدلسین, پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ. تو عموماً چلتے ہیں سفیان جو ہے ان کی تدلیس معتبر ہے کہ نہیں چلتی, یہ رفع دین کے مسئلے کے اندر. تو یہ تدلیس پھر کس کی معتبر ہوتی ہے دوسرے درجے, ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا عمل جس کے اندر خرابی پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر وہم سما دیا جا رہا, اگر لفظن ہے تو ان آنا, اور اگر مانن ہے تو پھر اس کو کہیں گے تدلیس. وہ تدلیس الاسناد ہے, تدلیس التسویہ ہے, یہ آگے پھر بات کی بات آتی ہے. اور اگر کلام متن کے اندر درجے کلام ہے راوی کی طرف سے, یا راوی صحابی کے بارے میں شائبہ دیتا ہے کہ اس نے ایسا کہا, جس طرح ابن شہاب زہری, یہ کلام, یہ جو فدق والی روایت ہے
اس کے آخر میں جو کلمات لے کر ہے کہ سیدہ زہرا پھر ناراض رہیں اور بلایا نہیں چھوڑے رکھا، تو یہ کلام کے اندر درج ہے، درجے متن کے اندر کلام کو داخل کرنا ہے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مدرج، یہ بھی ایک ضعیف کی قسم ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی علت قادحہ پائی جا رہی ہے، اگر کوئی علت قادحہ پائی جا رہی ہے تو اس حدیث کو کہیں گے حدیث معلل، حدیث اچھا اگر سند کے اندر کسی راوی کا سقط ہے، چھوڑا گیا ہے، ابتدائی سند سے ہو، وسط سند سے ہے یا انتہائی سند سے ہے، اگر ابتدائی سند سے ہو تو اسے معلق کہتے ہیں، جیسے تعلیقات بخاری، معلقات، تعلیقات، اور اگر اسنائی سند سے، درمیانے سند سے اسے معدل کہتے ہیں، اور اگر انتہائی سند سے اسے مرسل کہتے ہیں۔ تو یہ احادیث کی کچھ اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ذرا مختصر ہی ہے۔ اور جب یہ صحت کے اعتبار سے، قبول کے اعتبار سے، رد و قبول کے اعتبار سے ہم نے قسم کی تھی، تو رد اور قبول کے اعتبار سے جب ہم نے قسم کر لی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قسم صحیح کی ہے تو صحیح کی اقسام اب تعدد روات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ قبول کی جو اقسام ہے صحیح کی، وہ ہم دیکھتے ہیں تعدد روات کے اعتبار سے، کہ راویوں کی تعداد اس میں اتنی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد مثال ہے، یہ جس راوی سے لیتے ہیں تو تینوں کا وہی ایک راوی، ان کا بھی آگے وہی راوی، آگے پھر آخر تک وہی صحابی، یعنی اتنے افراد جو ہیں ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے کہ ایک ہی بندے سے راوی سے روایت کریں، وہ پھر اس سے اوپر سطح پر، تو اس کو کہیں گے حدیث متواتر۔ اس کے لیے تعداد کا کوئی اندازہ نہیں، بعضوں نے کہا ہے 10، بعضوں نے کہا ہے 40، بعضوں نے کہا ہے 100۔ تو اصل محققین کہتے ہیں ہر دور کے اعتبار سے اس کی تعداد بدلتی رہتی ہے، بس اوقات بڑے بڑے مجمع کے اندر، بڑی گیدرنگ کے اندر کٹھے مل کر جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو اعتبار اس دور کے افراد کے اعتبار سے کہ اتنے بندے، ایسے بندے جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اس کی تعداد سند کے ہر طبقے میں 3 ہے تو اسے حدیث مشہور کہیں گے، اور اگر اس کی تعداد حدیث کی سند کے ہر طبقے میں 2 ہے تو اسے حدیث عزیز کہیں گے، اور اگر سند کے ہر طبقے میں اس کی تعداد 1 ہے یا کہیں 1 ہو جاتی ہے تو اس کو حدیث غریب کہیں گے۔ غریب نسبی وغیرہ اس اعتبار سے آ جاتی ہے، اور اسی کی تائیدات دیکھنے کے لیے ہم یہ اعتبار شاہد اور تابع کو دیکھتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب، امام بخاری کا منہج کہ امام بخاری باب باندھتے ہیں اور اس کے آگے احادیث لے کر آتے ہیں۔ تو امام بخاری جب باب باندھتے ہیں تو اس کے آگے جو احادیث لے کر آتے ہیں وہ احادیث کی کچھ پوزیشن ہوتی ہے، وہ احادیث کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ احادیث 2 طرح کی ہے، یا تو وہ جو باب باندھا ہے اس باب کے آگے آنے والی احادیث جو ہوں گی اس کی مطابقت میں ہوں گی، باب سے کوئی مطابقت رکھیں گی پھر آگے چلیں گے۔ بس اوقات ایسا نہیں ہوتا، باب اس لیے باندھا جاتا ہے کہ بھئی امام بخاری آنے والی حدیث کی شرح اپنے باب جو عنوان قائم کرتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بس اوقات بندے وہ حدیث کے اور باب کے درمیان مناسبت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مناسبت ہوتی نہیں ہے، تو وہ مناسبت نہیں ہوتی بلکہ وہ شرح ہوتی ہے۔ تو امام بخاری کے ترجمۃ الباب باندھنے کے 2 انداز ہیں، ایک میں باقاعدہ مناسبت ہوتی ہے اور دوسرے کے اندر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس باب کو شرح کے درجے میں رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو کتابیں تصنیف کی گئی علم حدیث میں 4 طرح کی تھی، فن سنت میں یعنی فن فقہ جس طرح موطا امام مالک ہے، فن تفسیر میں جس طرح کتاب ابن جریج ہے، فن سیرت میں جس طرح محمد بن اسحاق کی سیرت کی حوالے سے کتاب، اور فن تصوف جسے کتاب الزہد، کتاب الرقاق، یہ 4 طرح کی چلتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاروں چیزیں اپنی الجامع کے اندر جمع کر دی، اور اس اعتبار سے امام بخاری کی یہ کتاب ان سب کو جامع ہوئی، اور جو 8 ابواب 8 چیزوں کو شامل ہوتے ہیں جامع اس کو کہتے ہیں۔
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो अबवाब का तर्जुमा बाब कायम करते हैं उसकी कई किस्में होती हैं। उसके अंदर शाह वली मोहसिन देलवी फरमाते हैं कि कभी तो वो हदीस का तर्जुमा बांधते हैं, हदीस से मरफू होती है, लेकिन चूंकि वो इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं होती तो इसलिए वहां पर तर्जुमा बांध देते हैं और फिर बाब के अंदर वो हदीसें लेकर आते हैं जो शाहिद लहू, जो उसकी शाहिद होती है, और वो जो शाहिद हदीस होती है वो इमाम बुखारी की शर्त पर होती है। उसके अंदर अदालत की इमाम बुखारी जो शर्त लगाई हुई है, जो सेहत की शर्त लगाई हुई है कि भाई उसके अंदर ये औसाफ को पाई जाए, फिर बात मानी जाएगी। तो बाब की हदीस होती तो मरफू है, लेकिन इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं होती। आगे वाली हदीस जो होती है वो इमाम बुखारी की शर्त पर होती है, इसलिए फिर बतौर शाहिद के उसको जिक्र कर देते हैं। दूसरा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमतुल बाब के अंदर कोई मसला जिक्र करते हैं और उस मसले का इस्तिंबात उन हदीस से करते हैं जो हदीस आगे आ रही होती है। कभी उसके उमूम से इस्तेदलाल करते हैं, कभी उसके इशारतुन्नस से, कभी तो इबारतुन्नस से, कभी इशारतुन्नस से, कभी दलालतुन्नस और इक्तदाउन्नस से, कभी उसके इशारों से इमाम बुखारी जो है ना वो इस्तेदलाल फरमा रहे होते हैं। तीसरा यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तर्जुमतुल बाब बांधते हैं तो उसके अंदर इमाम बुखारी जो मौकिफ होते हैं, मजहब जिसे कहते हैं, इमाम बुखारी का इस वाले से जो मौकिफ होता है, इमाम बुखारी अपना मौकिफ उन्वान के अंदर जिक्र कर देते हैं और उसकी ताईदात के अंदर वो हदीस ले आती है। और इसका हरगिज मतलब नहीं होता कि दूसरे का मौकिफ गलत हो गया। और ये मैं इसके ऊपर एक तफसीली बात करूंगा कि ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शर्त सही है ना, कि जो हदीस इमाम बुखारी की शर्त पर होगी सही वो, चूंकि इसको मैं थोड़ा सा क्लोज इसलिए कर रहा हूं, इसके ऊपर मैंने तफसीली बात करनी है और इसके ऊपर जो हमारे अहनाफ की तहकीक है वो इंशाल्लाह पेश करूंगा। अब इसे तर्जुमतुल बाब को समझे। एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज ये होता है कि किसी मसला के अंदर मुख्तलिफ हदीस होती है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन मुख्तलिफ हदीस को ले आते हैं। अब नीचे जो फकीह होता है वो सोचते हैं यार पहले हदीस जो आई है वो दूसरी हदीस उसके मुखालिफ आ रही है, उन्वान जो कायम किया है वो और है, हदीस उसके मुखालिफ आ रही। तो ऐसा नहीं है, ये इमाम बुखारी की दयानतदारी है कि अपने मौके पर भी हदीस दे दी कि मेरा मौकिफ ये है, उन्वान में हदीस दे दी और बता दिया कि दूसरे मौके पर भी ये हदीस है, ताकि दूसरा जो बंदा है फकीह है वो जरा मसले के करीब हो जाए, उसको समझ आ जाए कि और भी कोई बात है। तो ये एक दयानतदारी होती है। बसअतात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अहादीस में तारुज होता है, कुछ समझ रहते हैं कि यार ये टकराव आ रहा है। तो जो तत्बीक होती है इमाम बुखारी उन्वान में, तर्जुमतुल बाब में वो जो उन्वान जिक्र करते हैं वो दर हकीकत तत्बीक होती है हदीस में। और तत्बीक का फायदा ये होता है कि किसी हदीस को नासिक बनाना, मनसूख बनाना और राजे बनाना और मरजू बनाना, इसके अंदर एक ये बात होती है कि एक हदीस को छोड़ना पड़ता है। और तत्बीक के अंदर ये फायदा होता है कि दोनों हदीसों पर अमल किया जा रहा होता है। इसलिए मुहक्किकीन ने फरमाया कि तत्बीक जहां तक हो सके हदीस के अंदर, ये अहनाफ का जो उसूल है बड़ा वो यही है कि जहां तक हो सके हदीस में तत्बीक ये सबसे औला है। इसलिए अहनाफ के कसरत से मसाइल वो मिलेंगे जिनमें आपने तत्बीक दी हुई है। मद्दे मुकाबले की हदीस, उसका मतलब क्या है, वो ये मतलब है, तो वो तत्बीक होती है। और नासिक और मनसूख के अंदर या राजी और मरजू के अंदर किसी एक हदीस को छोड़ा जा रहा था, ये जब तारुज आ जाए, कोई हल ना निकला, तो ये आखिरी हद होती है, फिर तरजीह देनी होती है, ये नास को मनसूख ठहराना होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप बाब तर्जुमतुल बाब ऐसा भी लेकर आएंगे जिसके अंदर कसीर अहदीस उसमें जिक्र फरमाएंगे, उनमें से हर एक हदीस तर्जुमतुल बाब पर दलालत कर रही होगी। फिर उसके बाद इमाम बुखारी को एक फायदा और जाहिर होगा, यह बात जरा काबिल गौर है। इमाम बुखारी को एक और फायदा जाहिर होता है कि जो तर्जुमतुल बाब था वो तर्जुमतुल बाब से हटकर एक हदीस जिक्र कर रहे होते, उसमें एक फायदा और जाहिर होता है, उसकी मुनासबत भी होती है तर्जुमतुल बाब से, लेकिन एक फायदा जाहिर होता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप उस मकाम पर ऐसा करते हैं कि जो तर्जुमतुल बाब वाली हदीसें होती हैं उनको, और जो फायदा जिक्र किया जा रहा था उन हदीस से, उसको भी जिक्र फरमा देते हैं और ऐसे मकाम पर एक निशानी लगाते हैं। उस हदीस के जिससे कोई और फायदा भी समझ आ रहा होता है उसको बाब की लामत लगाएंगे, आगे कुछ और नहीं होगा।
باب لکھا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی ہے، اور قاری جو ہے، پڑھنے والا سننے والا یہ توجہ کر لے کہ یہاں اور بھی فائدہ ہے، وہ اور فائدہ شارحین نے پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری وہ خالی باب بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی پہلا باب مکمل ہوگا، اب دوسرا باب ہے تو امام بخاری کو دوسرے باب کا عنوان نہیں آیا تو امام بخاری نے جو باب لگا دیا، آگے حدیثیں جو لکھ دی ہیں، تو یہ نہیں، ان احادیث کا فائدہ ہوتا ہے اور نقطہ ہوتا ہے اور اس کی باب سے مناسبت ہوتی ہے، تو پہلے باب کا عنوان لگا دیا، اور جو اور فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو باب لگا دیتے ہیں، بھی سے اور فائدہ نظر آ رہا ہے وہ قاری خود سمجھ جائے گا، تو قاری کی ثوابدید پر ایسا فرما دیتے ہیں۔ آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی سند ذکر کرتے ہیں تو کہیں ہا لکھا ہوتا ہے، ہا کا مطلب تحویل الاسناد، سند کے اندر سند کو پھیرنا، کہ ایک مقام پر سند چلتی جاتی ہے اور چلتی چلتی وہاں پر راوی ایک ایسا آتا ہے کہ اس کا بھی شیخ وہی آتا ہے، تو وہاں سے پھر تحویل اسناد کہ یہ سند مجھے ایک اور سے بھی ملی ہے، ایک اور اعتبار سے بھی آئی ہے۔ مثلا حضور مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمہ سے آگے ان کے شاگردوں نے کتاب پڑھائی ترمذی شریف، تو کہا جی یہ مجھے ڈاکٹر فضل عنان سعیدی صاحب نے بھی اجازت دی، استاد غلام نصیر الدین چشتی صاحب نے بھی اجازت دی، تو اس طرح اب یہ دو اکٹھے کر کے تو پھر تحویل اسناد ایک شخص پر لا کر پھر آگے سند چلائی جاتی ہے۔ تو جہاں مختلف سندیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر سند اکٹھی کر کے پھر ایک لڑی چلائی جاتی ہے، تو تحویل الاسناد کا سلسلہ وہاں پر ہا لکھ دیتے ہیں۔ ایک اس کا طریقہ ترجمۃ الباب کا یہ ہوگا امام بخاری کا کہ وہ تراجم کے اندر جو سیرت والے ہیں، اہل السیرت، ان کے حوالے سے باب کو ذکر کریں گے کہ ان کا طریقہ استنباط کا اس میں یہ رہا، اور وقائع احوال جو اس کے اندر ہیں اس کو ذکر کر دیں گے۔ تو جو امام بخاری اس میں ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہوں گے اس میں یہ ہوگا کہ امام بخاری تو سیرت کے اعتبار سے اس میں نقطہ ظاہر کر رہے ہوں گے، اور جو اس میں جو اس فن سے مہارت نہیں ہوتا سیرت کے، تو وہاں فقیہ پریشان ہو جاتے ہیں بھی اس کی فقہی اعتبار سے مناسبت کیا بن رہی ہے، حالانکہ وہاں پر آپ سیرت کے اعتبار سے نقطہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ کا ترجمۃ الباب قائم کرنے کے اندر ایک انداز یہ بھی ہے کہ جو آپ کا مسئلہ کے موافق حدیث ہوتی ہیں اس کی تمرین اور مشق کے لیے وہ حدیث کو ذکر کرتے جاتے ہیں، اور پھر آثار صحابہ کو بھی اس کے اوپر لے جاتے ہیں، تاکہ اس مسئلے کے اندر اچھی طرح ہو جائے کہ اس سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے تو اس حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے، تو اجرائے مسئلہ کے اجرائے عنوان پر وہ احادیث کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا اچھی طرح دل کے اندر راسخ ہو جائے، رسوخ آ جائے، اور جو قاری اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ، حالانکہ امام بخاری کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے جس کے اوپر یہ بات چلاتے ہیں۔ تو یہ چند طریقے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب قائم کرنے کے اندر۔ جی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ جی اب ہم اتنا ہی چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے فرمایا، اس کے اوپر وہی سیر اصل بات کہ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، تو حدیث پاک انتہائی مقبول کام ہے، اس لیے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی گئی۔ اب اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ امام بخاری نے الحمدللہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں یہ ذکر کیا گیا تو وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے امام بخاری نے الحمدللہ ذکر نہیں فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو افتتاح والی حدیث ہے الحمد کے ساتھ وہ خطبوں کے والے سے ہے، تو یہ تو حدیث پاک ہے نا، اس واسطے ذکر نہیں فرمایا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط وغیرہ بھیجے تھے نا، تو صلح حدیبیہ سے پہلے بسم اللہ لکھے، وہاں الحمد ذکر تو نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبوں سے پہلے
الحمد کا ذکر کرتے تھے وہ شعروں کے اندر کر دیتے تھے، زمانے جاہلیت کا ایک اصول تھا، اس اعتبار سے تو آپ نے پھر بسم اللہ سے کہا کہ جو اپنا پیغام دینے والے اعتبار ہو، پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس اعتبار سے پھر بسم اللہ سے کیا، حمد سے نہیں فرمایا۔ ایک اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ افتتاح والی جو حدیث ہے وہ جی منسوخ ہے، وہی صلح حدیبیہ والے واقعے سے، کہ اگر ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی الحمد وہاں پر لکھتے بسم اللہ کے بعد، لیکن وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا ہے۔ ایک اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو ابتدا ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں بسم اللہ ہے، الحمد کا ذکر نہیں ہے، تو اس ابتدائی مناسبت سے بسم اللہ کا ذکر کیا گیا۔ معقول جواب یہی رہتا ہے کہ امام بخاری نے بسم اللہ قراءتن تو نہیں کی، کتابت تو نہیں کی، لیکن قراءتن کر لی کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا۔ اور اس سے بھی معقول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الحمدللہ بھی تو پائی جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی تو ہو رہی نا، اللہ کے نام سے شروع بھی ہو رہا ہے، الرحمن الرحیم، اس کے اندر الحمدللہ کا صیغہ نہیں ہے، لیکن رحمان رحیم سے جو تحمید ہے وہ تو پائی جا رہی ہے۔ وہ باقی اس کے اوپر محدث احمد علی سہارنپوری انہوں نے لکھا کہ بھئی ہمارے اساتذہ نے کہا کہ بعض نسخے بخاری جو ہیں ان کے شروع میں الحمدللہ تھا، لیکن نقل کرنے والوں نے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات کوئی معقول نہیں لگتی کہ اس طرح بخاری شریف کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ اگر شروع میں الحمدللہ چلی گئی ہے تو اور پتہ نہیں کتنا کچھ جا سکتا ہے، تو یہ مناسب نہیں رہے گا یہ جواب۔ بس یہی ہے کہ بسم اللہ جب آ گئی ہے تو وہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے، یا امام بخاری کی شرط پر نہیں تھا، یا ایک پہلی وحی پہ اوپر چونکہ ابتدا تھی تو پہلی وحی سے مناسبت کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ذکر کیا گیا، اور تحمید کو چھوڑا نہیں گیا، مذمت چھوڑنے پر ہے تو آپ نے اس حوالے سے چھوڑا نہیں، آپ نے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، آگے چھوڑی اس کی بات نہیں ہے، ترک نہیں ہے، موافقت بھی نہیں ہے، ترک بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی حمد پائی جا رہی ہے۔ اس کے آگے باب ہے، باب ٹھہرا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بابن بھی اس کے اندر بتایا کہ تینوں وجہ جائز ہیں، بابن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ترکیب اس وقت پھر آپ کے سامنے ہوگی ہاذا بابن، یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف ہاذا الباب یا ہاذا بابن۔ یہ باب ہے کہ وحی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوئی۔ عام طور پر اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بد الوحی کا معنی ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ علامہ سندھی نے اس کے اوپر بڑا پیارا کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہی مغالطہ ہے اور ترجمہ بھی یہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جہاں پر وحی کا معنی نبوت اور رسالت ہے، اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ نبوت اور رسالت کی ابتدا کیسے ہوئی، نبوت اور رسالت کی ابتدا، اور نبوت اور رسالت جو کہ وحی ہے۔ کہتے ہیں اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کے ساتھ مناسبت بن جائے گی، آیت یہ آ رہی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی ہم نے آپ کو رسالت دی، نبوت دی، جیسا کہ آپ سے پہلے نوح اور آپ سے ان کے بعد جو نبی ہے نوح علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت اور رسالت دی۔ یہ تقریر کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ یہاں پر وحی کا معنی نبوت اور رسالت ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگے کئی حدیثیں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کے اندر وحی کی ابتدا کے والے سے کوئی بات ہی کوئی نہیں، وحی کی کیفیت اور وحی کی ابتدا دونوں ذکر نہیں ہے، تو اس کی بات کے ساتھ مناسبت کیسی ہوگی؟ تو مناسبت تبھی بنتی ہے کہ جب آپ وحی کا معنی نبوت اور رسالت لیں اور پھر بد الوحی کی جو اضافت ہے اضافت بیانیہ بنائیں، کہ یعنی نبوت اور رسالت کی ابتدا جو کہ وحی کی صورت میں ہے، تو اب مناسبت بن جائے گی کہ جیسے ہم نے نوح کو نبوت اور رسالت دی جیسے جو آپ سے پہلے تھے، اور نبیوں کو جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ مولا صلی وسلم دائما